اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب آپ کو میں چند حدیثیں اجر و ثواب سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو ہدایت کی دعوت دے تو اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ ہدایت کی دعوت قبول کرنے والے کا ہوگا، اور ایک کے اجر سے دوسرے کا اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت کوئی نقصان پہنچائے بغیر اپنے گھر سے کھانا خیرات کرتی ہے تو اسے اس صدقے کی خیرات کرنے سے اجر ملتا ہے، اور اس کے شوہر کو اس لیے اجر ملتا ہے کہ یہ اس کی کمائی میں سے ہے، اور اس کے خدمت گار کو بھی جس نے وہ کھانا پکایا، اور ایک کے اجر سے دوسرے کا اجر کم نہ ہوگا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے کہ قبیلہ مضر کے ایک جماعت آئی جو بوجہ مفلوق حال کے صرف چادر یا کمبل لپیٹے ہوئے تھی۔ سب لوگ ایک ہی کپڑے میں تھے، چادر تھی یا کمبل تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ اپنے مالوں میں سے، کپڑوں میں سے اور کھانے پینے کی چیزوں میں سے صدقہ دیں۔ چنانچہ لوگوں نے کپڑے اور کھانے پینے کی چیزیں لا کر ڈھیر لگا دی۔ ایک انصاری صحابی اتنی بھاری تھیلی اٹھا کر لائے کہ سنبھلتی نہ تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سونے کی طرح دمکنے لگا، اور ارشاد ہوا کہ جس شخص نے امت میں کوئی عمدہ طریقہ جاری کیا تو اسے اپنے عمل کا اجر ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والے کا اجر بھی اسے ملے گا، اور جس نے برا طریقہ جاری کیا تو اسے خود گناہ ہوگا، اور اس پر عمل کرنے والوں کے گناہ بھی اس کے ذمے لکھے جائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اگلا جو رکوع آنے والا ہے سورہ مائدہ کا، اس میں حابیل اور قابیل دو بھائیوں کا قصہ بیان ہونے والا ہے۔ اس میں ایک بھائی قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے وہ قابیل کے حصے میں بھی لکھے جاتے رہیں گے۔ تو کوئی برا طریقہ کوئی اگر جاری کرتا ہے تو اسے بھی اس کا جو ہے نامہ اعمال میں اس کے جوڑتا رہے گا۔ اس لیے بہت احتیاط رکھا کریں، کوئی نیا گندہ کام نہ شروع کر دیں معاشرے میں جس سے کہ آپ کے حصے میں وہ لکھا جاتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جس عمل یا جن نیکیوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے، ان میں سے ایک تو علم ہے جسے اس نے سیکھا اور پھر اس کی اشاعت کی، دوسرے نیک اولاد جو اس نے چھوڑی، تیسرے وہ نسخہ قرآن جو اس نے کسی کو تلاوت کے لیے دیا، چوتھے وہ مسجد جو اس نے تعمیر کرائی، پانچویں وہ مسافر خانہ جو اس نے مسافروں کے آرام کے لیے بنایا، چھٹے وہ نہر جو اس نے جاری کی یا کوئی کنواں کھدوایا، اور ساتویں وہ صدقہ خیرات جو اس نے اپنی زندگی میں صحت مند ہوتے ہوئے اپنے مال سے کیا۔ ان سب کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اسے پہنچتا رہے گا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ یہاں صدقے کے بارے میں ساتویں بات بتائی، یہ کہا کہ صحت، زندگی اور صحت مند ہونے پہ اپنے مال کے بارے میں، یعنی کہ اگر آپ سامنے موت دیکھ رہے ہیں اور آپ اپنا مال بانٹنے لگیں تو وہ اللہ کو منظور نہیں ہے۔ جس طرح بالکل موت سامنے دیکھ کے اگر آپ توبہ کرنے لگیں تو یہ نہیں منظور۔ قرآن میں ذکر ہے کہ فرعون نے ڈوبتے ہوئے کہا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے خدا پہ، لیکن اللہ رب العزت نے پھر بھی ڈبو دیا، اس کا وہ ایمان لانا قبول نہیں کیا۔ اسی لیے اگر آپ صحت مند ٹائم میں خیرات کریں گے، صدقہ کریں گے تو اللہ تک پہنچے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو پتہ لگا مجھے تو کینسر ہو گیا، میرے پاس 40 دن ہے، اور آپ اپنی دولت لٹانی شروع کر دیں۔ آپ کو صحت مند زندگی میں مال لٹانا ہے، تب اللہ تک پہنچتا ہے۔ یہ آج اجر و ثواب سے متعلق چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش